بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جو بھائی اگر آپ برا نہ مانے، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. تھوڑا آگے آ جائیں، ہم آپ کے شہر میں مہمان بھی ہیں، نجف کے مہمان ہیں. ہمارا نہیں تو نجف کا خیال کر لیجئے. خدا آپ کو سلامت رہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جو حضرات پہلے دن سے حقیر کو سماعت فرما رہے ہیں وہ بخوبی موضوع سے واقف ہوں گے. ید اللہ کے عنوان سے ہم نے سلسلے کا آغاز کیا تھا. آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا. سورہ فتح کی 10ویں آیت ہے. ارشاد پروردگار ہوا اپنے حبیب کے لیے، اے میرے حبیب، ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں، وہ حقیقت میں تیری بیعت نہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. خدا کی قسم عجیب ہے یہ آیت. کس کی بیعت کرتے ہیں؟ اللہ کی بیعت. اگلا جملہ سنی آیت کا، ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، سارے ہاتھوں سے اوپر ہوتا ہے. توجہات ہیں. امام رؤوف، امام رضا علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد،
تفسیر برہان کے اندر یہ روایت موجود ہے یہ، اور بڑا لطیف مطلب ہے اسی آیت کے ذیل میں. اس آیت کی جب تفسیر برہان نے تفسیر کی تو کس روایت کو نقل کیا وہ پیش کرنے لگا ہوں. موضوع کے ساتھ میں دغا نہیں کرنی، موضوع وہی رہے گا ید اللہ. صرف ہاتھ پہ گفتگو ہوگی. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ فضائل بھی ہاتھ پر ہوتے ہیں، مصائب بھی ہاتھ پر ہوتے ہیں. تو یہ موضوع کے ساتھ یعنی خطبے سے لے کے مصائب تک آپ نے موضوع کے ساتھ جڑے رہنا ہے. انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ 242 ہڈیاں ہوتی ہیں. نہیں 242 غلط بولا میں نے، 284 284. صرف ہاتھ میں جو ہے وہ تقریباً 45 ہڈیاں ہوتی ہیں ہاتھ کے اندر. اس ہاتھ میں 45، اس ہاتھ میں 45. ہاتھوں کا استعمال انسان سب سے زیادہ کرتا ہے. اعضاء لامسہ یعنی لمس کرنے والے اعضاء میں پیر ہیں، ناک بھی کبھی کبھار، ہونٹ بھی لمس ہوتے ہیں. توجہات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو در اہل بیت سے دور ہے ان کے ہونٹ، ان کی زبانیں گندی جگہ لمس ہوتی ہیں، اور جو علی کے در سے مربوط ہیں ان کے لب جا کے ذریح علی سے مس ہوتے ہیں. یہ شرف ہے ہمارے لیے. اس پہ عزیزان گرامی ساری زندگی علی کا شیعہ سجدے میں پڑا رہے، حق ادا نہ ہوگا. بار الہ نعمات، یہ اچھا گھر، اچھی گاڑی، بال بچے، جاہ و خشم، گاڑی میں بیٹھ جانا، فارچونر کے اندر آ جانا، کروڑا، یہ نعمت نہیں ہے. خدا کی قسم سب سے بڑی نعمت ہے کہ نام علی سن کے انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا شرف ہے کائنات کا. اب ہاتھوں کا استعمال سب سے زیادہ کرتا ہے. خدا ہاتھ رکھتا نہیں. کوئی ایسے ہاتھ ہوں، ارادہ وہ کرے ہاتھ یہاں چلے. توجہ، کیا سن رہے ہیں؟ ارادہ اس کا ہو، ہاتھ اس کا چلے. پوچھا عبد السلام ہروی، 8ویں امام کے راوی ہیں یہ. ہمارے مصادر میں ابھی مجلس سے پہلے ہی دیکھ رہا تھا، اس کو میں نے پہلے کل نہیں دیکھا، ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اہل سنت مصادر میں بھی دیکھوں. اور سنیے گا، ہمارے یہاں پہ روایت ہے، کتابوں کے نام آپ نے محفوظ فرمانے. کتاب توحید صدوق ایک کتاب، امالی شیخ صدوق دوسری کتاب، عیون اخبار الرضا تیسری کتاب. تینوں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہیں. بحار الانوار علامہ مجلسی چوتھی کتاب، اور دیگر معتبر بصائر الدرجات کے اندر بھی کتاب روایت ہے، اور بڑی عظیم روایت ہے یہ، اور بڑی عجیب روایت بھی ہے. ایک دفعہ انسان سامنے دیکھے تو سمجھ نہیں آتی اسے. روایت ہے، معتبر روایت، راوی سارے کے سارے. ان المؤمنین، جنت کے بارے میں روایت ہے. ان المؤمنین یزورون من منازلہم ربہم فی الجنہ. مؤمنین، توجہ، جو حضرات سو رہے جاگ جائے، دو چار دقیقے میرا ساتھ دیجئے. مؤمنین، ایک دو درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل. حسین بھائی آپ ہی کا انتظار تھا، آگے آ جائیے بھائی. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ان المؤمنین، روایت ہمارے یہاں پہ روایت ہم پیش کرتے ہیں، ایک روایت معتبر جو ہماری ہر کتاب کے اندر، شیخ صدوق کی 3 کتابوں میں، علامہ مجلسی نے بصائر الدرجات، ہر کتاب کے اندر موجود ہے کہ مؤمنین جنت میں اپنی منزلوں سے، اپنے گھروں سے، من منازلہم یزورون، زیارت کریں گے اللہ کی. اے ہے کیا سماعت فرما رہے ہیں آپ حضرات. کیا روایت ہے؟ مؤمنین اپنے گھروں سے جنت میں یعنی آپ سب کس کی زیارت کریں گے؟ اللہ کی زیارت کریں گے. صاحب ایمان، صاحب تقوی، صاحب جنت، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے اعمال انجام دیے، جنت میں جا کے اپنے محل میں حور العین کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی زیارت کرے گا. کس کی زیارت کرے گا؟
عبد السلام ہروی 8ویں امام کے صحابی ہیں، ہرات کے تھے یہ، عبد السلام ہروی، عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، امالی کے اندر شیخ صدوق، توحید کے اندر شیخ صدوق، بحار کے اندر علامہ مجلسی۔ عبد السلام ہروی آیا، کہا مولا یہ کیا بات ہوئی کہ جنت میں توجہ 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 نہ، آپ حضرات شاید پریشان ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، توحید ملتی ہے تو علی کے در سے ملتی ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں گے نا توحید لینے، اس در پہ، کس در پہ؟ جو اسلام 30 سال کی عمر میں لے کر آئے تھے، تو ادھر آپ کو روایتیں ملیں گی۔ بخاری کے اندر روایت ہے، جو آیت ہے اس کے زیر میں روایت ہے کہ قیامت کے روز جہنم کہے گی حل من مزید، تو اللہ اپنی ٹانگ لمبی کر کے ڈال دے گا۔ وہاں آپ کو اللہ کی ٹانگ نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ علی کے در میں علی فرما رہے الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، حمد ہے اس رب کی جو اپنی ذات سے اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہات ہیں؟ یہ امام کے صحابی تھے۔ کہا مولا اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ مؤمنین اپنے گھر سے اللہ کی زیارت کریں گے؟ 8ویں امام نے کہا کہ یاد رکھو اے عبد السلام ہروی، ان اللہ تبارک و تعالی فضل نبیہ علی جمیع الانبیاء والخلق، خدا نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، آواز صاف ہے اس کی، تھوڑی تیز کر دیں، ایک دفعہ پھر مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ سلامت رہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی آپ پریشان تو نہیں ہیں انشاءاللہ؟ مجھے مسائل بھی آتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں وہ پڑھنا شروع ہو جاؤں، اور اگر موضوع پسند آ رہا ہے، میں یہ نہیں چاہ رہا آپ داد دیں، نہ یاد رکھیے خطیب کو داد ہوتی ہی نہیں ہے، داد تو مولا کے فضائل پہ ہوتی ہے۔ بس سنتے رہیے غور سے، ایک ایک جملے کو لوہے دل پہ رقم کریں، بعد میں فرصت ملے تو لکھ بھی لیجئے گا۔ بڑے قیمتی علمی تاریخی تحقیقی مطالب آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ امام رضا نے فرمایا کہ اے عبد السلام، خدا نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو سارے انبیاء پر، آدم سے لے کر ہمارے حبیب تک ہر نبی پر اللہ نے فضیلت دی ہے محمد مصطفیٰ کو۔ صحرائے محشر میں جب اللہ کے نبی آئیں گے نا چلتے ہوئے، روایات معتبرہ کے اندر ہے، ہمارے پاس بھی، اہل سنت کے پاس بھی، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم سب اپنے سروں کو جھکا دیں گے احترام محمد میں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، احترام محمد میں سر جھک جائیں گے، سب کے اپنی جگہ سے بلند ہو جائیں گے۔ توجہ، کا اپنے نبی کو سارے انبیاء پر، وہ جمیع الخلق، ساری مخلوقات پر، وہ جمیع الملائکہ، سارے ملائکہ پر۔ جبرائیل سید الملائکہ ہیں، لیکن جس کی نوکری کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا۔ کا سب پر فضیلت دی۔ اب جملے سنیے، توجہ، وَجَعَلَ مُبَايَعَتَهُ مِنُّ ان، روایت کے جملے، یہ میرے نہیں ہیں، یہ جو امام رضا کی زبان سے جملے نکلے آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ وَجَعَلَ مُبَايَعَتَهُ مُبَايَعَتَهُ، اور اللہ نے نبی کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا ہے۔ وَطَاعَتَهُ طَاعَتَهُ، نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ وَزِيَارَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، زیارتہ، اور نبی کی زیارت اس دنیا میں اور آخرت میں اپنی زیارت قرار دیا ہے۔ نبی کی زیارت کو اپنی زیارت، یعنی وہ لوگ جو جنت میں اپنے گھروں سے زیارت کریں گے اللہ کی، وہ اللہ کی زیارت نہیں کریں گے، جمال محمد مصطفیٰ کی زیارت کریں گے۔ نہیں آپ حضرات، محمد و آل محمد، میرے بھائی کچھ شاید پریشان ہے، میں ایک اور آیت کا سہارا دے لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز رب الارباب آئی سورہ رحمان کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جب قیامت ہوگی نا، قیامت، اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یہ جو پہاڑ ہے نا، عظیم پہاڑ، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے فکانت ہباء، ہوا بن جائیں گے، غبار بن جائیں گے. ہر شے کائنات کی فنا ہو جائے گی. سورہ رحمان کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فقط اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. خدا کی قسم رہتی قیامت تک کبھی بھی زمانے والوں کو پتہ نہ چلتا کہ اللہ کا چہرہ ہے کون، اگر منبر کوفہ پہ بیٹھ کے تمہارا مولا نہ کہتا انا وجہ اللہ، میں اللہ کا چہرہ ہوں. میں علی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میں علی. اللہم صلی علی محمد. میں علی اللہ کا. ہمیں پہچانو گے تو وہ سمجھ آئے گا. لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا. اگلا جملہ پڑھوں روایت کا، ولو، آرام سے پڑھوں گا، اب آپ کا امتحان لے رہا ہوں. ولولانا ما عبد اللہ، اور اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی. اگر آج جو سجدے ہو رہے ہیں خدا کو تو وہ محمد اور علی کا صدقہ ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد. موضوع کیا تھا؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب آئیے آپ کو بالکل موضوع کے اوپر ایک دو بس واقعی، کیونکہ موضوع کا تقاضا ہے تو اس لیے سنانے ہیں، اس لیے یہ پڑھنے ہیں. آپ حضرات نے اس کو لوہے دل پہ رقم کرنا ہے، اور یہ بڑی تحقیقی باتیں، ضائع نہیں کرنا ان باتوں کو. نجف اشرف آپ حضرات، خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. خود علی کی زیارت اللہ کی زیارت ہے. روایت میں ہے کہ جب انسان علی کی زیارت کی، توجہ کیجیے گا، مفاتیح الجنان کے اندر، المزار کے اندر جتنی روایتی کتب ہیں سب دیکھ کے پڑھ کے، بلکہ اپنی جیب میں موبائل نے بڑی ہماری نعمت ہے. یہ یہودیوں نے بڑا کمال کر دیا بھائی، بڑا کمال کیا ہے یہودیوں نے. موبائل بنا دیا ہے میرے ساتھ، تو ہر کتاب اس کے اندر موجود ہوتی ہے. آج کل بڑی آسانی ہو گئی ہے. تو توجہات ہیں انشاءاللہ. ہاں، یہودی ملعون ہیں، آپ لوگ خوش مت ہوں. جس طرح کچھ مسلمانوں نے کمال کیے تھے ویسے ہی انہوں نے بھی کچھ کمال کیے ہیں. تو ہر کتاب آج کل موجود ہے موبائل کے اندر، زیادہ آپ کو بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. عجیب روایت ہے کہ انسان، چھٹے امام کا فرمان ہے، اپنے گھر میں، ابھی آپ زیارت پہ نہیں جا رہے، خدا آپ سب کو نجف و کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، ہر مہینہ جانا نصیب فرمائے. ہمارے استاد محترم مرجع علی وقت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد سند حفظہ اللہ تعالی نجف کے اندر بڑا درس خارج، خود بندہ حقیر کو 10 برس ہو گئے ان کی شاگردی کا. خدا نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، ان کے سامنے زانو یہ تلمذ ہم نے طے کیا. اکثر وہ فرمایا کرتے تھے آج کے دور میں شیعیان حیدر کرار کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کے لیے زیارت علی حسین بڑی سستی ہو گئی ہے. میں بعض اوقات کچھ زائرین کو سنتا ہوں کہ قبلہ بڑی مہنگی زیارت فلاں کاروان نے کر دی. نہ، مت بولیے ایسا، خدا را مت بولیے. یہ 2، 3، 4 لاکھ روپے علی کی زیارت کے لیے ہیچ ہے. حسین کی زیارت کے بارے میں ہے، گھر بیچنا پڑے بیچو، حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. گاڑی بیچنی پڑے بیچو، حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. مال و دولت بیچنا پڑے بیچ کر انسان، یہ چھٹے امام کا فرمان ہے، یہ چھٹے امام کا، صادق آل محمد کا. آپ حضرات نجف جائیں گے،
مولا متقیان کا جو حرم ہے، اس حرم کی سب سے پہلی تعمیر کس نے کی ہے جانتے ہیں آپ حضرات؟ سب سے پہلی، یہ دیکھیں تاریخ ہے جی، یہ سب سے پہلے اس حرم کو بنایا تھا کائنات کے ملعون ترین انسان، خبیث ترین انسان ہارون الرشید نے۔ سب سے پہلے جو حرم بنایا تھا کس نے بنایا تھا؟ ہارون نے۔ اس حرم کا جو گنبد تھا وہ سفید تھا۔ ایک مشہور قصیدہ بھی ہے، یا عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ جب باب الساعہ سے اندر جائیں، عربی آپ جاتے رہتے ہیں تو سامنے دیوار پہ دائیں ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، یا صاحب القبۃ البیضاء فی النجف، اے سفید گنبد والے نجف میں جو تیرے پاس شفا کی نیت سے آئے تو اسے شفا دیتا ہے۔ یہ پورا قصیدہ تھا، طویل۔ یہ 150 سال پہلے گنبد سونے کا کیسے ہوا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر ید اللہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو میرا ساتھ دینا ہے آپ نے۔ 150 سال پہلے ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ تھا نادر شاہ افشار یا درانی۔ نادر شاہ درانی کو ہندوستان میں جو ہے وہ کسی جنگ میں کامیابی ملی۔ اس نے نظر کی ہوئی تھی کہ اگر میں کامیاب ہو گیا، جنگ جیت گیا تو جا کے نجف و کربلا کو تعمیر کروں گا۔ آپ حضرات پریشان تو نہیں ہیں؟ آیات میں نے بہت پڑھی ہیں، قرآن کا مہینہ ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ قرآن میں بھی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ ان قصوں میں خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے عبرتیں رکھی ہیں، اگر ان کنتم تعقلون، اگر تم صاحب عقل ہو۔ نادر شاہ درانی نجف جب پہنچے اپنے وہ لشکر کے ساتھ جاہو حشم، تو دروازے نجف پا کے رک گیا۔ اس کا وزیر جو تھا یہ خود سنی تھا، یہ کیا تھا بتائیے؟ سنی تھا یہ۔ نادر شاہ درانی آ کے رکا، وزیر نے روک دیا، کہا کہ جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت، علی کا شہر ہے، اب یہاں پہ آپ اپنے جوتے اتار کے اندر چلیں۔ نہیں ہے میرے ساتھ؟ بادشاہ بڑا ظالم جابر انسان تھا، یہ سنی بھی تھا۔ اچھا یاد رکھیے، سنی کا ہمارے یہاں کوئی احترام نہیں ہے، نہیں ہے آپ میرے ساتھ؟ کیا سن رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں دشمن علی کا احترام ہو اس کا ہمارے یہاں کوئی احترام نہیں ہے میرے ساتھ؟ یہ عقیدہ تشیع ہے جو ممبروں سے نہیں پڑھا جاتا، یہ بدبختی ہے، یہ آخری زمانے کی علامت ہے۔ یہ اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اپنے جوتوں کو اتار دیں۔ دوسرا جو وزیر تھا سنی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو مہدی ہے نا آپ کا، یہ اس کا دماغ خراب ہے، یہ الٹی باتیں کرتا ہے۔ یہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، پورے ہندوستان آپ کے قبضے میں ہے، بر صغیر آپ کے قبضے میں ہے، آپ جوتے اتاریں گے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو جنگ میں کامیابی ملی تھی علی کے صدقے میں، احترام علی میں نعلین اتار دیجئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں۔ اس نے کہا چلو قرآن سے استخارہ کرو، جو استخارے میں آئے وہ ہم کریں گے۔ قرآن منگوایا گیا، قرآن کھولا، توجہ مجھے دیکھتے اس نے قرآن کھولا گیا، آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو، اب تو مقدس وادی میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو مقدس، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ نادر شاہ نے جب یہ استخارہ دیکھا تو اس نے کہا میرے کام کرو، زنجیر لے کر آؤ۔ آپ حضرات جا کے مولا کی زیارت کریں گے تو آج بھی جب آپ بالائے سر پہ آئیں گے تو آپ کو لیڈیز کے پورشن میں تو بڑا آسان ہے، جینٹس آ کے میں اکثر زائرین کو جو میرے ساتھ جاتے ہیں ان کو دکھاتا ہوں، تو وہاں پہ آپ کو وہ زنجیر آج بھی زری کے اندر نظر آئے گی، اور ایک تاج نظر آئے گا، سونے کا تاج۔ یہ تاج نادر شاہ لے کر آیا تھا، اور اس نے ہندوستان سے نکلتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ اگر کائنات میں تاج کسی کو پہننا چاہیے تو وہ فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بے کام کرو، زنجیر لے کے آؤ، زنجیر کو گلے باندھا، کہا مجھے کتوں کی طرح لے کے علی کی بارگاہ میں چلو، میں سگے علی ابن ابی طالب ہوں۔ سنی المذہب، توجہ کیجئے گا۔
خیر سے اس کے کہے کے مطابق لے کر آگے اس نے حکم دیا پورے حرم کی دیواریں سجائی جائیں. حرم کی گنبد میں نے کیا بتایا کہ پہلے گنبد سفید تھا. یہ نادر شاہ درانی نے پہلا سونے کا گنبد 150 سال پہلے 1156 تقریباً ہجری میں ہجری قمری کے اندر یہ گنبد تعمیر کروایا. گنبد آپ حضرات پریشان تو نہیں ہے جی؟ سافٹ ویئر والے بھائی ہیں میرے ساتھ؟ گنبد تعمیر ہو گیا تعمیر گنبد. اچھا یہ پورے حرم کی ذمہ داری تھی اس کے وزیر کی جو کہ شیعہ تھا، مہدی نام تھا. مزدوروں کو پیسے کیا دینے ہیں، دیواریں کیسی بنانی ہیں، ڈیزائن کیا ہونا چاہیے، دروازے کیسے لگیں گے، گنبد کیسا بنے گا، سب تیار ہو گیا. اب گنبد تیار ہونے کے بعد اعزان گرامی یاد رکھیں، آپ کسی بھی معصوم کی قبر مطہر پہ جائیں، ہر روزے کے اوپر پرچم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بتائیے؟ نہ جانے یہ باتیں ممبروں سے پڑھی جاتی ہیں نہیں پڑھی جاتی. آپ حضرات سننے کے عادی ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنا مزاج بنائیے. واحد مولا علی کا حرم ہے، گنبد میں کوئی پرچم نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے گا. پھر میں ایک تاریخی اور ایک بڑی دقیق بات آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آیت اللہ سستانی کی ہے. خدا ہمارے علماء فقہاء مراجعین کی حفاظت فرمائے. اس کے وزیر نے بھیجا، کہا جا کے گنبد کے اوپر کیا لگائیں. پریشان ہو گیا یہ، کہا کہ جاؤ جا کے خود بادشاہ سے پوچھو گنبد کے اوپر کیا لگائیں. نادر شاہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ جی، آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے ماشاءاللہ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. میرے بھائی نہیں ٹیک لگائی رہی، بس سنتے رہیے مجھے. خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. نادر شاہ درانی سے جا کے پوچھو کیا لگائیں گنبد کے اوپر. نادر شاہ بالکل ان پڑھ انسان تھا. اکثر ان پڑھ ہی کرسیوں پہ آ جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اکثر ان پڑھ ہی کرسیوں پہ آتے ہیں. جنہیں کچھ نہیں آتا وہ کرسی پہ بڑے شوق سے چڑھ کے بیٹھتے ہیں. یہ ماجرا نبی کے بعد سے شروع ہوا تھا، آج تک چلا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. یا علی جو رسم چلی تھی مدینہ سے وہ آج تک چلی آ رہی ہے. اکثر ان پڑھ منبر پہ بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے ہیں. تو کہا جا کے نادر شاہ سے پوچھو کہ گنبد پہ کیا لکھنا ہے. نادر شاہ نے وہ جو مزدور آیا تھا اس کو کہا کہ ایک کام، توجہ اب سنیے گا، ہے میرے ساتھ؟ موضوع کیا ہے؟ ید اللہ. نادر شاہ نے بولا ایک سونے کا ہاتھ بناؤ. ہائے 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 ہائے. کیا سن رہے ہیں کراچی والے؟ کیا ایک سونے کا ہاتھ بناؤ، اس ہاتھ کے نیچے پوری کائنات بناؤ، اس کائنات کے گرد میں 14 کرنیں بناؤ اور اس ہاتھ کے اوپر لکھ دو ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے اوپر ہے. ساری کائنات اگر چل رہی ہے تو اللہ کے ہاتھ کے صدقے میں چل رہی ہے. سارے ہاتھ چل رہے ہیں. مل کے لگائیے بسم اللہ. اللہ کے اللہ ہاتھ کے صدقے میں نظام کائنات چل رہا ہے. 14 کے صدقے میں نظام کائنات چل رہا ہے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. یہ نجف کی اذان تھی جو میرے موبائل میں ہو رہی ہے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد وآل. مزدور آئے، مہدی کو آ کے بتایا وزیر کو کہ نادر شاہ بادشاہ سلامت نے کہا ایک سونے کا ہاتھ بناؤ، اس کے نیچے ایک کائنات کا نقشہ بناؤ، اس کائنات کے چاروں طرف 14 شعائیں کرنے بنا دو اور لکھ دو ید اللہ ہے. سورہ فتح کی آیت، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے اوپر ہے. مہدی نے یہ سنا پریشان ہو گیا. مزدور نے کیوں کہا یہ نادر شاہ ان پڑھ ہے، اسے سورہ فتح کی آیت تو کیا سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی. نہیں کر رہا توجہ. تو کہا کیا مطلب؟ کہا چلو اس نے جو کہا وہ تو لکھو، لیکن اس نے اپنی طرف سے نہیں کہا. تو کہا پھر کیوں کہا اس نے؟ کہا اس سے کہلوایا گیا ہے. اس سے کہلوایا گیا ہے. کہا ہو نہیں سکتا. کہا
کہا اچھا اگر نہیں کہلوایا گیا جاؤ جا کے دوبارہ پوچھو. مزدور آئے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ, کہا بادشاہ سلامت, وہ بھول گئے آیت کیا لکھنی ہے. تو نادر شاہ نے کہا میں نے کیا کہا تھا, کہ آپ نے کوئی آیت کہی تھی. سوچنے لگا, کافی دیر سوچنے کے بعد کہا جو کہا تھا وہی لکھ دو. آئے مزدور, مہدی نے کہا کہ یہ یقیناً خود علی ابن ابی طالب نے لکھوایا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. صدام لعین کے دور میں, آج بھی آپ اچھا آپ نے کام کرنا ہے, جا کے اس ہاتھ کو دیکھیے گا, 14 شعائیں ہیں, ہاتھ ہے, اور بیچ میں جو گولا بنا ہوا ہے وہ کائنات کا گولا ہے. نہیں کر رہے توجہ, ساری کائنات علی کے ہاتھ کے نیچے. شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. آئے آئے آئے, صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ید اللہ, اللہ کا ہاتھ. یہ ہاتھ علی کا ہاتھ, ایسا نہیں کہ علی کی زندگی میں معجزات دکھا رہا ہو. آج تک جو مؤمنین کو رزق ملتا ہے, امیر المؤمنین کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ جو مؤمنین کو رزق پہنچائے. نہیں میرے ساتھ آپ حضرات, نجفی کے اندر یہ 600 سال پرانا واقعہ ہے, 5ویں صدی کا. ایک بادشاہ تھا ظالم, کافر انسان تھا, اس کا نام ہے مرہ بن قیس. کیا نام ہے؟ اکثر جو کافر ہوتے ہیں ان کے نام میں میم اور رے ضرور ہوتا ہے. نہیں ہے میرے ساتھ آپ حضرات شاید. اب میں کیا کیسے پڑھوں آپ کے سامنے, مجھے نہیں معلوم ہے. توجہات, کبھی زیادہ کھل کے سننا ہو تو آپ کو نجف آنا ہوگا. مرہ بن قیس تا بھی اس میں, وہ ولی تا, وہ اس عورت ولی تا ہے اس کے اندر جس نے نبی کو بڑی اذیتیں دی تھی. کافر تھا یہ, کافر انسان. اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا, جی ادھر والے بھائی میرے ساتھ ہیں سارے, پریشان تو نہیں ہے, آج ایسے ہی سن لیجئے. اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میرے اجداد کو کس نے قتل کیا تھا. تو اس کے درباریوں نے کہا کہ تیرے اجداد کو, داداؤں پر داداؤں کو قتل کیا تھا شیر خدا علی نے. تیش غضب. یہ تو آپ جانتے نا تاریخ میں نے کل جنگ بدر پڑھی تھی, اگر علی کسی کے دادا کو مار دے اس کے دل سے دشمنی علی جاتی نہیں, چاہے وہ کوفہ میں ہو, مدینہ میں ہو یا شام میں ہو. ہے میرے ساتھ؟ تیش غضب کے عالم میں اس بادشاہ نے کہا کہ نجف کی طرف کا, کہاں ہے قبر علی کا, نجف کی طرف حملہ کرو. نجف آیا, اس نے 2000 جو علی کے چاہنے والے تھے انہوں نے قتل کیا. اور سنیے گا بہت زیادہ, علی کا ہاتھ کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے. زری کے قریب آیا اس نیت سے کہ آ کے زری کو توڑ کے, قبر کو توڑ کے علی کو نکال کر علی کے بدن کی بے حرمتی کرے. العیاذ باللہ, کافر ملعون انسان. زری کے جیسے قریب پہنچائیے, درباری بھی ساتھ تھے پیچھے کچھ, ایک دم زری سے 2 انگلیاں نکلی. نہیں ہے میرے ساتھ, آج بھی وہ زری کے جہاں سے 2 انگلیاں نہیں, وہ کٹی ہوئی اندر زری کے اندر یہ حصہ پڑا ہوا ہے, اس کو کہا جاتا ہے موضع الاصبعین, 2 انگلیوں والا مقام. باقاعدہ وہ مقام کٹا ہوا زری کے اندر. جا کے آپ حضرات زیارت کیجئے گا ضرور, پوچھیے گا کسی عالم سے, جمامے والے سے, کسی خادم سے, کہاں ہے وہ, آپ کو زیارت کرائے گا. وہ 2 انگلیاں نکلی. اچھا, مرحب کے مولا نے بیچ سے 2 ٹکڑے کیے تھے, سر سے پیروں تک, اور یہ کہا تھا جا کے ناپ لو, اگر ذرا سا بھی فرق ہوا تو علی کو علی نہ کہنا. آئے آئے آئے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. زری سے 2 انگلیاں برآمد ہوئی, اور اس کے شکم سے 2 انگلیوں نے اس کے جسم کو آدھا کر دیا. آدھا ہو گیا, اور دونوں حصے, یعنی اس کا دھڑ سر کی طرف سے اور پھر ناف کے نیچے سے, دونوں حصے سیاہ پتھر میں تبدیل ہو گئے. ایک عرصے تک نجف کے باہر پڑے رہے, لوگ آتے تھے علی والے, اس کے اوپر تھکتے تھے, چپلیں مارتے تھے. کچھ عرصے کے بعد کچھ نادان نے جا کے اس کو کہاں رکھا, آج کے دور میں وہ ناپید ہو گیا. یہ ہے علی کا ہاتھ, علی کی انگلیاں.
حیات میں انہی انگلیوں نے در خیبر اکھاڑا تھا، حیات کے بعد، ظاہری حیات کے بعد انہی انگلیوں نے مرہ کے 2 ٹکڑے کیے۔ علی کا ہاتھ، ید اللہ۔ ساری کائنات اگر چل رہی ہے، نظام کائنات اگر چل رہا ہے، تو علی اور فرزند علی مہدی کے ہاتھوں کے صدقے میں چل رہا ہے۔ یہ دعا کا جملہ ہے یہ کہ آپ کے وجود سے ساری کائنات، رزق الورا پوری کائنات عالم، صرف ہم انس و جن نہیں، ملائکہ بھی آپ کے وجود کے سبب رزق پاتے ہیں۔ بھائیزان گرامی، آج 19 رمضان ہے۔ میں آرام سے آپ کے سامنے 2 تاریخ میں ایسے باپ ہیں، محسوس فرمانا ہے آپ نے، خدا مجھے طاقت دے میں پیش کر سکوں۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم یہ جملہ ہی پوری مصیبت ہے اور سارے مصائب اسی کے اندر ہیں۔ 2 ایسے باپ ہیں تاریخ میں جنہوں نے اٹھتے اور بیٹھتے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ ایک محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی اٹھتے بیٹھتے زہرا کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے۔ مجھے دیکھنا کیسے بوسے لیتے، انگلیوں سے شروع کرتے تھے، بازو تک زہرا کے بوسے لیتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے پوچھ دیا، بابا ما ہاذل بکا، یہ گریا کیسا ہے؟ تو رو کے اللہ کے نبی نے کہا، اس ہاتھ پہ تازیانوں نے پڑھنا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ آپ کی صدائے ہائے بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ لیکن عزیزو، آج رونے کا دن ہے اور آج کے بعد سے خدا را یہ محسوس کیجئے آج ہماری یتیمی کی رات ہے۔ وہ امام کہ جس نے غریبوں سے بڑی محبت کی ہے، وہ امام کہ جس نے مظلوموں سے بڑی محبت کی ہے، اس امام پر بڑے ظلم ڈھائے گئے۔ ایک نبی کی بیٹی کا ہاتھ تھا کہ جس کے نبی بوسے لیا کرتے تھے۔ دوسرا ہاتھ سننا، مجھے دیکھنا، اپنے ہاتھوں کو نہ روکنا، ماتم کرتے ہوئے سننا۔ دوسرا ہاتھ ہے علی کی بیٹی زینب کا ہاتھ، جس ہاتھ کے علی صبح و شام بوسے لیتے تھے اور اکثر یہ جملہ کہتے تھے، بیٹا زینب جب ان ہاتھوں پہ رسن بندھے گی بیٹا صبر کرنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ آ گئی شب 19، آ گیا وہ رمضان کہ جس رمضان میں علی نے اٹھتے بیٹھتے کلمہ استرجاع پڑھا ہے۔ عزادارو، جب 40 ہجری کا 1 رمضان آیا نا، تو علی ایک مرتبہ بیت الشرف سے باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجھے بتایا تھا۔ آپ حضرات نجف جائیں گے، امام ہادی جب نجف آئے، امام نقی 10ویں امام، تو آگ کے ذریعے کے پاس کھڑے ہو کہ امام نے زیارت پڑھی ہے، وہ زیارت کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ عزادارو، مصائب نام ہی احساس کا ہے، محسوس کرنا ہے آپ نے۔ 10ویں امام نے عجیب زیارت میں جملے کہے، کہا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، سلام آپ پر اے امیر المؤمنین، انت اول مظلوم و اول من غصب حقہ۔ یا علی، آپ کائنات کے وہ پہلے مظلوم ہیں کہ جس کے حق کو غصب کیا گیا۔ ذرا کبھی سوچئے، کیا علی سے پہلے کوئی مظلوم نہیں گزرا تاریخ میں کہ جس کا حق غصب کیا گیا ہو؟
موسیٰ کا حق غصب ہوا، ابراہیم کا حق غصب ہوا، یوسف کا حق غصب ہوا۔ 10ویں امام نے بڑا عجیب جملہ کہا، علی آپ تاریخ کے وہ پہلے مظلوم ہیں کہ جس کے حق کو غصب کیا گیا۔ جانتے ہیں کیوں یہ جملہ کہا؟ کیونکہ جب علی کا حق غصب کیا جا رہا تھا، بڑے مظلوم گزرے تاریخ میں، کسی کے حق کو علی کی طرح غصب نہ کیا گیا۔ علی کے جب حق کو غصب کیا گیا، علی کی آنکھوں کے سامنے زوجہ کو تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے۔ علی کا ششماہ محسن، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ کائنات کا مظلوم ترین انسان ہے۔ عزیزانو، ایک روز کا واقعہ ہے، علی کوفہ میں گلی سے جا رہے تھے، ایک کونے سے آواز آئی، کوئی شخص کہہ رہا تھا انا المظلوم۔ علی اس کے قریب گئے، اس کے ساتھ جا کے بیٹھے اور کہا ساتھ مل کے آواز لگاتے انا المظلوم، علی بھی تیری طرح بڑا مظلوم ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کیسا مظلوم ہے علی؟ مولا فرماتے ہیں صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجا۔ میں نے 25 سال صبر کیا۔ کیسے صبر کیا؟ ایسے صبر کیا کہ میری آنکھ میں خاردار کانٹا ہو، گلے کے اندر ہڈی پھنسی ہو۔ ایسے علی نے صبر کیا۔ نبی کے جانے کے بعد تنہائی کا یہ عالم تھا، علی درد دل زہرا سے بھی نہیں کرتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زہرا کا سینہ زخمی تھا، پہلو زخمی تھے، شانہ زخمی تھا۔ کیسے علی اپنی مصیبت زہرا کو بتاتا؟ ایک کنویں کے قریب آتے تھے، کنویں پہ اپنے منہ کو لے کے آتے تھے اور اس سے درد دل کرتے تھے، اے کنویں تیرے بغیر، تیرے بغیر، تیرے علاوہ علی کا کوئی دوست نہیں، بڑا علی اکیلا ہو چکا ہے۔ یہ علی کی مظلومیت ہے عزادارو۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں علی صبح و شام یہ جملہ پڑھتے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، 13 رمضان المبارک سے 40 ہجری کے علی نے بچوں کو وصیتیں کرنی شروع کر دی۔ کبھی حسن کو وصیت کرتے ہیں، کبھی حسین کو وصیت کرتے ہیں۔ جملہ سنو گے؟ عباس کو بس ایک ہی وصیت کرتے تھے، اوسی کا بالحسین۔ عباس بیٹا بھائی حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، اجرکم علی اللہ۔ کبھی عزادارو زینب کو وصیت کرتے ہیں، نہ جانے بیٹی کیسے یہ وصیتیں سنتی ہوگی۔ آج ہی کی رات تھی شب 19۔ ان راتوں میں علی روزانہ کسی نہ کسی کے گھر جا کے افطار فرمایا کرتے تھے۔ آج کی رات آرام سے پڑھوں گا، اگر علی والے ہیں نا تو ایسے نہیں اب دھاڑے مار کے جملے سننا۔ آج کی رات علی آئے ہیں ام کلثوم کے گھر میں، بیٹی کے گھر میں آئے ہیں۔ ام کلثوم بیان فرماتی ہیں بابا کہ یہ عالم تھا اضطراب کا کہ میں نے ساری زندگی اس اضطراب کے عالم میں کبھی بابا کو نہیں دیکھا تھا۔ بار بار گھر سے باہر آتے تھے، صحن خانہ میں آ کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور علی ایک ہی جملہ پڑھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت افطار آیا، ام کلثوم نے سفرے پہ لا کے 2 غذائیں رکھی، دودھ کو رکھا، نمک کو رکھا۔ ایک مرتبہ علی نے بیٹی کی طرف دیکھا، کہا بیٹا کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 سالن لیے ہو؟ ام کلثوم نے چاہا نمک اٹھا لے، کہا بیٹا نمک رہنے دے، دودھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے صبح گھر پہ کوئی مہمان آ جائے۔ نمک سے 2 لقموں سے علی نے افطار کی ہے۔ بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں گھر کے باہر علی نے شور کی آواز سنی۔ عزادارو علی گھر کے باہر آئے تو کچھ نقاب پوش علی کو نظر آئے۔
پوچھا کون؟ ایک نقاب کے اندر سے آواز آئی حذیفہ، ایک کے اندر سے آواز آئی عمار، ایک کے اندر سے آواز آئی سلمان۔ کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ حذیفہ کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ مولا جب سے یہ رمضان آیا ہے عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہو مولا، بار بار جانے کی خبریں دے رہے ہو مولا، ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے مولا، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آج کی رات ہم آپ کے گھر کا پہرا دیں گے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے تیز آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور عجیب جملہ کہا حذیفہ یہ بتا میں کون؟ حذیفہ کہتے ہیں جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا میں تڑپ گیا۔ کیا کہتا سوچئے ذرا، اگر علی آ کے آپ سے پوچھ لے کہ آپ کون، کیا جواب دیں گے؟ کل لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے میں نے کہا مولا آپ میرے امام۔ حذیفہ تجھے حکم دے رہا ہوں واپس گھر چلا جا، ان سارے سپاہیوں کو ساتھ لے جا۔ حذیفہ کہتا ہے حکم امام پر میں مڑا، گھر کی طرف جانے لگا، منظر عزاداروں محسوس کرنا۔ حذیفہ کہتا ہے کہ جب میں مڑ کر جانے لگا تو مڑ کر میں علی کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور دل میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہیں یہی وہ رات نہ ہو کہ جس کی میرا مولا خبریں دے رہا ہے۔ گھر میں جب آیا تو حذیفہ کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی آنگن میں ننگے پیر چل رہی تھی، جیسے ہی مجھے دیکھا تو ایک مرتبہ میری زوجہ نے کہا حذیفہ تو مولا کو اکیلا چھوڑ آیا۔ حذیفہ آگے بڑھا، زوجہ سے کہا ارے زوجہ کیا کرتا، حکم امام تھا لیکن میری زوجہ مجھ سے رہا نہیں جاتا، پورے مہینے علی نے خبریں دی ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی خبر مجھے میرے نبی نے دی تھی۔ یہ کہتے کہتے حذیفہ کہتے میں نے ایک مرتبہ مصلی بچھایا، عبادت کرنے لگا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ حذیفہ کہتے ہیں آنکھ لگ گئی، کچھ رات کا وقت گزرا تھا کہ ایک مرتبہ آ کے تیزی سے میری زوجہ نے شانے کو ہلایا، کہا حذیفہ اٹھ، حذیفہ اٹھ، حذیفہ اٹھ، دیکھ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ حذیفہ کہتا ہے میں گھبراہٹ کے عالم میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا مسجد کے مینارے ٹکرا رہے ہیں، آندیاں چل رہی ہے، آواز آ رہی ہے الا قد قتل امیر المومنین، الا قد قتل امیر المومنین۔ عزادارو حذیفہ گھر سے باہر آیا، علی کی بیٹیاں دروازے تک آئی۔ ایک یہ منظر تھا کہ جب زینب کلثوم صرف دروازے تک آئی تھی، اور عزادارو ایک وہ وقت آئے گا جب منادی ندا دے گا الا قد قتل الحسین، زینب خیمے سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آنسوؤں کا مت روکے عزیزان گرامی، یہ راتیں گریے کی راتیں ہیں۔ یہ اب حضرات پوچھتے ہیں نا شب قدر میں کیا کرے آقا؟ 3 شب قدر ہے نا، کون سا سورہ پڑھے؟ اعمال سارے اپنی جگہ۔ شب قدر کا افضل ترین عمل ہے مصیبت علی پہ گریہ کرے۔ علی کی مصیبت، علی کی مظلومیت، وہ علی کے غدیر کے میدان میں 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کی جس حاجیوں نے بیعت کی، نبی کے جانے کے بعد ایک بھی علی کے ساتھ نہ تھا۔ یہ مظلومیت علی ہے۔ یہ علی کا واسطہ دیتے ہوئے میرے ساتھ ہم نوا ہم آواز ہو کرے، خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آج کی رات ہی شب قدر ہے، سب سے بڑی دعا اللہم عجل لولیک الفرج۔ آواز نہیں آ رہی آپ حضرات کی؟ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ دعائے ندبہ کا جملہ، کہاں ہے وہ کہ جو ٹوٹی پسلیوں کا بدلہ لے گا؟
کہاں ہے وہ جو اکبر کے کلیجے میں لگی برچھی کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو اصغر کے گلے میں لگے تیرے سے شعبہ کا بدلہ لے گا؟ گریہ کن آنکھوں کے ساتھ آنسوؤں کو مت روکیے. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے یا اللہ 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 ماتم حسین. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر؟ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر؟ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر؟ خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے ہے کس طرح حسین رو رو کر کی فجر تمام مسلح پر؟ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں نام مسلح پر؟ عمر صاحب کے جملے آپ کی سماعت کو دیا. زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا ہے زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مسلح پر؟ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام پر؟ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح؟ یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں. ایک
ایک پل آرام مصلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب دیوار کعبہ بیٹھ گئی الغاد لہو میں ڈوب گئی امت سے ملا گئے مولا کو کیسا انعام مصلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام اور اس غیرت دار کی غربت پہ روتی ہے علی کی غربت بھی ہے 40 برس جو کہتا رہا شام شام مصلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر روزے دار و قیامت کے دن ہے روزے دار و قیامت کے دن ہے ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزے دار و قیامت کے دن ہے روزے دار و قیامت کے خاک بے وارسی ہے سروں پر کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر خاک بے وارسی ہے سروں پر کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزے دار و قیامت کے دن ہے روزے دار و قیامت کے شب یہ 19ویں کیسی آئی خون میں ڈوبا محمد کا بھائی شب یہ 19ویں کیسی آئی خون میں ڈوبا محمد کا بھائی رو رہا ہے سحر کا ستارہ روزے دار قیامت کے دن ہے روزے دار و قیامت ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا قبر میں سیدہ کو رلایا ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا قبر میں سیدہ کو رلایا کیسے بچوں کا ہوگا گزارا روزے دار و قیامت کے دن ہے روزے دار و قیامت کے تیغ سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع امامت بجھی ہے تیغ سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع امامت بجھی ہے دل یتیموں کا ہے پارا پارا روزے دار و قیامت دن ہے روزے دار و قیامت ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا ایک کوہ علم اور ٹوٹا ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا ایک کوہ علم اور ٹوٹا سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا روزے دار قیامت کے دن ہے روزے دار و قیامت کے گھر میں حیدر کے آہ و فغاں ہے
عید نزدیک غم کا سما ہے، گھر میں ہے در کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، ایسا رمضان آئے دوبارہ، روزے دار و قیام ہے، روزے دار و قیامت کے۔ کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، میں نے شانہ ہلا کر پکارا، میں نے شانہ ہلا کر پکارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، روزے دار و قیامت کے دن، یا حسین یا حسین یا حسین، حسین حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، مولا حق امام حسن یا حسین، مولا حق امام حسن یا حسین یا حسین۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے او لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام حسن یا حسین، مولا حق امام حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، پر محمد و آل محمد صلوات۔